اور اللہ کو بھول جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے دل سے اس بات کا خوف نکل گیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل کو کہا تھا، اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنتم، اتق اللہ حیث ما کنتا، اے معاذ میں تیرا نبی تجھے نصیحت کرتا ہوں، اتق اللہ حیث ما کنتا، دن ہے یا رات ہے، سفر ہے یا حضر ہے، گھر ہے یا گھر سے باہر ہے، لوگوں کے جرمٹ ہے یا رات کی تنہائی میں ہے، اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو ہر وقت اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات میرے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی تو میرے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، میرے لیے برائی کی طرف قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب جب میرے ذہن سے میرے دل سے اللہ کا خوف، اللہ کی یاد نکل جائے گی، اس وقت میرے لیے مسجد کی طرف آنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جب جب مجھے مرنا بھولتا جائے گا میرے لیے قرآن کھولنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، میرے لیے نمازوں کے لیے آنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جب جب میرے دل سے اللہ کا خوف نکلتا جائے گا، جب جب میں اس بات کو بلاتا چلا جاؤں گا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو لوگوں برائیوں کی طرف قدم جلدی اٹھیں گے، نیکیوں کی طرف قدم جلدی نہیں اٹھیں گے۔ یہ بات میرے نبی نے اپنے صحابی معاذ سے کہی تھی، اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں کہیں بھی تم ہو جس حال میں بھی ہو اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ آسمان والا تمہیں واچ کر رہا ہے۔ وَاتْبِعْ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اے معاذ غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، غلطی کر کے، گناہ کر کے، برائی کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ جرم ہے۔ برائی ہو جانا اگرچہ غلطی ہے لیکن برائی کر کے اللہ کی طرف واپس لوٹ کے نہ آنا، معافی کے لیے واپس نہ پلٹنا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور تیسری بات یہ ہے وَخَالِقِ النَّاسِ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدتمیز نہیں ہونا۔ ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں۔ نمبر 1 اللہ سے ڈر کے زندگی گزار۔ نمبر 2 خطا غلطی ہو جائے تو واپس پلٹ کے آ جا، لیٹ نہ کر، دیر نہ کر۔ نمبر 3 اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کر۔ یہ 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی معاذ بن جبل کو ان کی نصیحت کرتے ہیں، اور بارہا مقامات پہ اللہ کا قرآن لوگوں کو تقوی کا، اللہ کی یاد کا اور اس بات کا درس دیتا ہے کہ لوگوں تمہارا اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا ہے۔ اسد الغابہ کے اندر نافع رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینے سے باہر دور نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوا، کھانا لگایا گیا، سفرہ بچھایا گیا، دسترخوان جب لگاتے ہیں کھانے کے لیے شاگرد اور استاد بیٹھتے ہیں تو قریب سے بکریوں کا ایک چرواہا بکریاں لے کے گزرتا ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بکریوں کے چرواہے سے بھی کہتے ہیں تعال کل من ہذہ سفرہ، اے بکریوں کے چرواہے آ، تو بھی ہمارے ساتھ اس دسترخوان پہ بیٹھ اور کھانا تناول کر لے۔
تو وہ بکریوں کا چرواہا جون جولائی کی سخت گرمی کے موسم میں عبداللہ بن عمر کو جواب دیتا ہے، جزاک اللہ خیر انی صائم، آپ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا، اللہ آپ کو زیادہ دے، اللہ آپ کو جزا دے، میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، انی صائم، کیونکہ میرا آج روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم کو دیکھتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، اور یہ بکریوں کا چرواہا سارا دن بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے ہلکان ہوتا ہے، کسی ایک جگہ ٹک کے رکتا نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ انی صائمن، اور یہ روزہ نفلی روزہ ہے، اور یہ روزہ اس نے کیوں رکھا ہے؟ تو وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے، اے عبداللہ بن عمر، یہ گرمی آخرت کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ میں اب اس کا امتحان لیتا ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور ہے۔ عبداللہ بن عمر باپ خطاب وقت کا امیر ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اور یہ بکریوں کے چرواہے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں، او بکریوں کے چرواہے، اس بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے۔ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے، میں تو صرف ان کو چرانے کی ڈیوٹی پہ مامور ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، ان بکریوں میں سے ایک بکری بھی میں بیچ نہیں سکتا، میں سیل نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا کہ اس کے ایمان کا امتحان لوں۔ دوبارہ بکریوں کے چرواہے سے کہا کہ آپ بکری ہمیں بیچ دیں، ہم ذبح کریں گے، تجھے بکری کی قیمت بھی دیں گے اور تجھے کھانے کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ بکریوں کا چرواہا پھر وہی جواب دیتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں، میں اس کا نوکر ہوں اور میں بکریاں چرانے آیا ہوں، میں ان بکریوں کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ میں نے اپنے مالک کو جا کے جواب دینا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بار دوبارہ اس بکریوں کے چرواہے سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے بیچنے کی آفر کی، میں نے تجھے بیچنے کے ساتھ ساتھ قیمت لینے کے ساتھ ساتھ گوشت میں بھی حصہ دار بنانے کی آفر کی، تو بکری مجھے بیچ دے، اتنے بڑے ریوڑ میں سے تیرے آقا اور تیرے مالک کو کون سا پتا چلے گا کہ اتنے ریوڑ میں سے کوئی ایک آدھ بکری غائب ہے؟ تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ وہ تو گھر میں بیٹھا ہے۔ وہ بکریوں کا چرواہا میلے کچیلے کپڑوں والا، چہرے پہ پریشانی کے آثار والا، سارا دن غریبی کی زندگی گزارنے والا، پیسے کو بھی ٹھوکر مارتا ہے، گوشت کو بھی ٹھوکر مارتا ہے، اور اس بات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کہ یہ عبداللہ بن عمر وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ساری باتوں کو پسے پشت ڈال کے وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے، آپ مجھے فورس نہ کریں، آپ مجھے مجبور نہ کریں، میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں چرانے کے لیے آیا ہوں، مالک گھر میں بیٹھا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، بیچ دو، اس کو کون سا پتا چلے گا؟ وہ بکریوں کا چرواہا جواب دیتا ہے، اے عبداللہ بن عمر، تو کہتا ہے تیرا مالک، ان بکریوں کا مالک گھر میں بیٹھا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ این اللہ، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کا مالک تو آسمان پہ دیکھ رہا ہے نا۔ فَعین اللہ، بتا پھر اللہ کہاں پہ ہے؟ وہ اللہ تو مجھے واچ کر رہا ہے، وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں خیانت کروں گا
اس مالک کی یاد، ڈر اور خوف اپنے دل سے مٹا دوں گا، میں یہ دنیا بھی برباد کر بیٹھوں گا، آخرت بھی ناکام کر بیٹھوں گا۔ عبداللہ بن عمر نافع کہتے ہیں اس بکریوں کے چرواہے کی، اس غریب انسان کی، اس کے دل کے اندر اللہ کے خوف کی، اس کے دل میں اللہ کی یاد کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدینے کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اور نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکل رہا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کہاں پہ ہے؟ وہ اللہ مجھے واچ کر رہا ہے۔ مدینے جاتے ہیں، اس بکریوں کے مالک سے ملتے ہیں، وہ مالک سے ساری کی ساری بکریاں بھی خرید لیتے ہیں اور اس بکریوں کے چرواہے کو بھی خرید کے آزاد کر دیتے ہیں۔